ہیومن سرکولیٹری سسٹم پارٹ 1۔ ہمیں سرکولیٹری سسٹم کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کے ذریعے سے ہمارے پورے جسم میں نیوٹرینٹس اور آکسیجن ایفیکٹولی پہنچ پاتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم اپنا پرانا سبق یاد کریں تو ڈیفیوژن بھی کچھ ایسا ہی کام کرتی تھی، تو پھر سرکولیٹری سسٹم کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تیز پروسیس ہے۔ ویسلز کا نیٹ ورک بالکل اسی طرح ہے جیسے نہروں کے ذریعے کھیتوں میں پانی پہنچایا جاتا ہے تاکہ تمام پودوں تک پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ انسانی سرکولیٹری سسٹم میں خون کی رگیں اور دل شامل ہے۔ دل میں موجود والز خون کے بیک فلو کو روکتی ہیں اور یہ یقینی بناتی ہیں کہ وہ خون پورے جسم میں ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کرے، جس کو یونی ڈائریکشنلی بولتے ہیں۔ مختلف قسم کے سرکولیٹری سسٹم پائے جاتے ہیں: اوپن سسٹم، کلوز سسٹم، ڈبل سسٹم اور سنگل سسٹم۔ آپ کے خیال میں انسانی سرکولیٹری سسٹم کون سا ہوتا ہے؟ انسانوں میں کلوزڈ اور ڈبل سرکولیٹری سسٹم ٹائپ ہوتا ہے۔ کلوز سسٹم کا مطلب ہے خون ویسلز کے ذریعے سفر کرتا ہے، خون ٹیشو اور دوسرے فلوئڈز کے ساتھ نہیں ملتا، اور ڈبل بلڈ سرکولیشن میں دونوں سسٹمز دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور خون آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ میں تقسیم ہوتا ہے۔ خون ایک کمپلیٹ سرکولیشن میں خون دل سے 2 دفعہ گزرتا ہے۔ بلڈ ویسلز میں آرٹریز، آرٹریولز، وینز، وینیولز اور کیپلریز شامل ہوتی ہیں۔ آرٹریز اور وینز کی کراس سیکشن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کا اسٹرکچر ایک جیسا ہے، جیسے آؤٹر وال، الاسٹک مسلز اور درمیان میں لیومن کا ہونا۔ وینز کے مقابلے میں دونوں میں فرق صرف اس بات کا ہے کہ آرٹریز کی آؤٹر وال تھکر اور زیادہ نازک ہوتی ہیں۔ یہ بلڈ پریشر کے باوجود بھی اپنی شیپ برقرار رکھ پاتی ہے۔ آرٹریز کی الاسٹک والز بھی موٹی ہوتی ہیں، جبکہ کیپلریز کی والز بہت باریک ہوتی ہیں، جس میں صرف ایک ایپیتھیلیل سیل کے برابر جگہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس میں ڈیفیوژن کا پروسیس بھی انتہائی آسان ہوتا ہے۔ اور لیومن بھی اس قدر باریک ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی ریڈ بلڈ سیل گزر پاتا ہے، اور کیپلریز اس قدر چھوٹی ہوتی ہیں کہ اکثر ریڈ بلڈ سیلز کو سائٹوسکیلیٹن کے پروٹینز کی شیپ بدلنی پڑ جائے تو اس کو اپنی شیپ بھی بدلنی پڑتی ہے تاکہ وہ کیپلریز سے گزر سکے۔